علم اور معرفت میں وہ یکتائے روزگار تھا۔ میں آپ کو اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مرید ہونے کے دن سے لے کر ان کے وصال کے دن تک ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے جب کبھی کسی مسئلے پر گفتگو ہوئی، جب کبھی کسی مسئلے پر گفتگو ہوئی تو حضور قدوۃ الاولیاء نے اس مسئلے پر اگر ارادہ بن گیا اور اگر گفتگو فرما دی تو اللہ کی عزت کی قسم میں نے اپنے آپ کو پہاڑ کے سامنے ایک ذرہ پایا اور سمندر کے سامنے ایک قطرہ پایا۔ یہ علم اور معرفت، کسی کو کیا خبر کہ ان کے علم کے سمندر ہونے کا عالم کیا تھا، اور علم لدنی نے انہیں سمندر بنا دیا۔ اور بے نیازی اور انقلاب کی کیفیت کا عالم یہ تھا کہ جب کوئٹہ پہنچے، اس وقت فیلڈ مارشل صدر ایوب خان مرحوم کا زمانہ تھا، اس نے اپنا خصوصی پیغام پر بھیجا اور کہا اس وقت کے صدر ایوب خان نے سلام بھیجا کہ میں قدم بوسی کے لیے حاضر ہوں گا، مگر آنے سے پہلے پیغام یہ ہے کہ آپ پاکستان ہمارے مہمان بن کے آئے ہیں، جس چیز کی ضرورت ہو حکم فرمائیں، ہماری ذمہ داری یہ ہم پیش کر دیں۔ اس وقت کے صدر مملکت محمد ایوب خان نے کہلا بھیجا، جس چیز کی طلب ہو حکم فرمائیں ہم پیش کر دیں۔ تو حضور قدوۃ الاولیاء نے جواب بھیجا، ایوب خان تمہاری آفر کا شکریہ، غوث پاک کا گنج بہت ہے، جب ختم ہو جائے گا تو تم سے مانگے گا۔ اللہ رسول کا دیا ہوا غوث پاک کا گنج بہت ہے، اگر وہ ختم ہو جائے گا تو تم سے مانگے گا۔ عمر بھر عمراء کے دروازے پر نہیں گئے، حکام کے دروازے پر نہیں گئے، ہاتھ نہیں پھیلائے، جھولی نہیں پھیلائی۔ غیرت نفس اس کا نام طاہر علاء الدین تھا، تقویٰ اس کا نام طاہر علاء الدین تھا، عزت نفس کا نام طاہر علاء الدین تھا، ریاضت و مجاہدہ کا نام طاہر علاء الدین تھا، علم و معرفت کا نام طاہر علاء الدین تھا، روحانیت اور ہدایت کا نام طاہر علاء الدین تھا، اتباع سنت کا نام طاہر علاء الدین تھا، اور فنا فی الرسول اور فنا فی الغوث کا نام طاہر علاء الدین تھا۔ آنکھیں ترستی ہیں کہ طریقت اسی کو کہتے ہیں جو روش حضور طاہر علاء الدین نے دکھائی تھی۔ یہ روش تھی جو حضور سلطان الاولیاء حضرت شیخ الہند مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روش، جو نظارہ، جو منظر اپنے کردار پاک سے اہل ہند کو دکھایا تھا، اس کی تابانیاں قدوۃ الاولیاء کے وجود میں نظر آتی ہیں۔ جو حضرت شاہ نقشبند انہوں نے جو منظر دکھایا تھا، اس کی ریفلیکشن قدوۃ الاولیاء کی زندگی میں اس دور میں نظر آتے ہیں۔ جو غوث العالمین حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی نے اپنے کردار اور دعوت و تبلیغ و تربیت کے فیض کا جو نظارہ کرایا تھا، اس کے ریفلیکشن آج قدوۃ الاولیاء کی زندگی میں نظر آتے ہیں۔ جو حضور خواجہ اجمیر اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی اور محبوب الہی حضرت محبوب خواجہ نظام الدین اولیاء اور حضور بابا فرید الدین گنج شکر، ان اولیاء نے جو رنگ اپنی زندگیوں میں دعوت، تبلیغ، تربیت اور تقسیم فیض کی شکل میں دکھائے تھے، ان کی کرنیں اور ان کی جھلک قدوۃ الاولیاء کی حیات پاک میں نظر آتی تھی۔ اور جو حضور شیخ سہرورد نے جو تعلیمات تصوف کی عوارف المعارف لکھ کر دی تھی، وہ کتاب تھی، یہ اس کتاب کا زندہ پیکر ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو، اور یہ وجہ ہے چونکہ تحریک منہاج القرآن میں بتا دینا چاہتا ہوں، اگر حضور قدوۃ الاولیاء کا فیض نہ ہوتا تو طاہر القادری ایک ٹکے کا شخص نہ تھا، ایک ذرے سے کمتر تھا، نہ تحریک بنتی، نہ منہاج القرآن بنتا، نہ دنیا کے 70 ملکوں میں اسلام کا منہاج القرآن کا غوغا ہوتا۔ یہ کچھ نہیں ہے، اگر ہے تو میرے شیخ کے قدموں کی خیرات ہے، قدوۃ الاولیاء کی نظر کرم ہے، میرے شیخ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی برکت ہے، میرے شیخ کی عطا ہے، ان کی توجہ ہے، اس فیض سے ہم سب کچھ ہے۔ وہ نہ ہوتا تو کچھ نہ تھے، کچھ نہ ہوتا۔ میں بتانا نہیں چاہتا، اللہ کی عزت کی قسم، جس دن سے مرید ہوا اس دن سے آج تک میں نے زندگی میں، تحریک کی زندگی میں جب بھی جو قدم اٹھایا شیخ کے حکم سے اٹھایا، شیخ کے فرمان کے بغیر کبھی قدم اٹھانے کی نہ جرت تھی نہ کبھی ہوئی۔